اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تؤتوا السفہاء اور نہ دو تم بیوقوفوں کو اموالکم اپنے مال التی وہ مال جعل اللہ کہ بنایا ہے اللہ تعالی نے لکم تمہارے لیے قیاماً قائم رہنے کا ذریعہ وارزقوہم فیہا اور ان کو کھلاتے رہو وارزقوہم فیہا اور ان کو کھلاتے رہو ان مالوں میں سے وکسوہم اور ان کو لباس پہناتے رہو وقولوا لہم اور کہو ان کو قولا بات معروفہ دستور کے مطابق اچھی بات کہو وابتلوا الیتامی اور امتحان لو تم یتیموں کا حتی یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح جب وہ پہنچ جائے نکاح کی مدت کو جب وہ پہنچ جائے نکاح کی عمر کو نکاح کی مدت کو فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم محسوس کرو منہم رشدا ان سے رشد ان کے اندر تم بلائی محسوس کر لو سمجھداری محسوس کر لو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ پس تم ان کو دے دو اموالہم ان کے مال وَلَا تَأْكُلُوهَا اور نہ کھاؤ تم ان یتیموں کے مال اسرافاً حد سے بڑھتے ہوئے وبداراً اور جلدی کرتے ہوئے ان یکبروا یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو جلدی جلدی ان کے مال نہ کھاؤ ومن کان غنیا اور جو شخص غنی ہو فلیستعفف پس چاہیے کہ وہ یتیم کے مال کھانے سے بچے ومن کان فقیرا اور جو شخص محتاج ہے فلیأکل پس چاہیے کہ وہ کھائے بالمعروف دستور کے مطابق فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ پس جب تم دو ان کو اموالہم ان کے مال یتیموں کے مال جب تم واپس کرو فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ پس تم گواہ بنا لو ان پر وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے والا لِلرِّجَالِ مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس مال سے ترک الوالدان جو چھوڑ گئے ماں باپ والاقربون اور قریبی رشتہ دار وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدان جو چھوڑ گئے ماں باپ والاقربون اور قریبی رشتہ دار مما قل منہ تھوڑا اس مال سے او کثر یا زیادہ ہو نصیبا حصہ ہے مفروضہ طے شدہ مقرر شدہ یہ آیات آپ نے پڑھ لی ہیں تو آئیے اس کی تفسیر کی طرف ربط لکھیے اپنے پاس پچھلی آیات میں یہ بات آپ لوگ پڑھ آئی ہیں کہ یتیموں کے مال جو تمہارے تصرف میں ہیں انہیں واپس کر دو اب اس آیت میں یہ بتایا کہ وہ مال ان کو سپرد کیے جائیں گے اس وقت جب وہ سمجھدار ہو جائیں وہ مال انہیں اس وقت سپرد کیے جائیں گے جب وہ سمجھدار ہو جائیں یعنی عاقل بالغ ہو جائیں مال کی حفاظت کر سکتے ہوں پھر انہیں وہ مال دیے جائیں گے تو فرمایا بے وقوفوں کو مال سپرد نہ کرو وہ مال جن کو تمہاری سرپرستی میں جن یتیموں
کی کفالت میں تمہارے پاس ہے وہ مال، اپنے پاس رکھتے ہوئے یتیموں پر خرچ کرو، جس مال پر تمہیں قیام بنایا، اور وہ مال بھی قیام اور معیشت کا ذریعہ ہے، تو اس لیے مال کی ناقدری بھی نہیں کرنی کہ ایسے بیوقوفوں کو پکڑا دیا جائے کہ وہ مال کو ضائع کر دیں۔ دینی اور دنیاوی مصلحتیں مال میں ہیں، گزر اوقات، ذریعہ معاش، حج کرنا، عمرہ کرنا، جہاد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، مساجد مدارس کا نظام چلانا، یہ مال ہی کے ذریعے سے چل سکتا ہے۔ مال اچھی چیز ہے، لیکن مال کی محبت اچھی چیز نہیں۔ مال اچھا ہے جب تک اس کا حق ادا کیا جائے، لیکن جب بہت زیادہ مال آ جاتا ہے اور انسان اس کا حق ادا نہیں کرتا تو انسان باغی بن جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ بھاگتا ہے کہ میں تو بڑا مالدار ہو گیا ہوں، جمعے بھی چھوڑ جاتا ہے، سال میں ایک بار مسجد میں شکل نظر آتی ہے۔ چلیں، یہاں پر یہ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، سفہاء تو بیوقوف کو کہتے ہیں، یہ بات آپ کی سمجھ میں پہلے آ گئی۔ جیسے آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ میں یہ بات پڑھ لی تھی کہ منافقین اہل ایمان کو بیوقوف کہتے ہیں، حالانکہ بیوقوف یہ خود ہیں۔ پڑھ لی نہیں یہ بات وہاں پہ آپ نے؟ سفہاء سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ تو بعض مفسرین لکھتے ہیں نمبر 1 یتیم اور عورتیں مراد ہیں، نمبر 2 دوسرا قول یہ ہے کہ مخاطبین کے بچے مراد ہیں، یعنی سبھی کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنا مال بچوں کو نہ دے دو۔ آپ کے پاس کوئی 4 5 10 ہزار روپے بچے کو پکڑا دیے، بھائی یہ لو اپنے پاس رکھ لو، تو کیا ہوگا پھر اس مال کا؟ وہ آپ کو ملیں گے؟ نہیں ملیں گے۔ تو بچے کو اس کی ضرورت کے مطابق پیسے دیں، زیادہ پیسے دیں گے وہ گم کر دے گا، ضائع کر دے گا، اس کو تو بس ایک کلفی چاہیے، آپ اس کو 500 کا نوٹ بھی دے دیں، وہ کلفی والے کو دے کر بس ایک کلفی لے کے آ جائے گا 20 روپے، وہ سمجھے کہ بس اسی میں یہی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو مال دے کر مال کی ناقدری نہ کرو۔ تو جو عورتیں یا جو بچے بد سلیقہ ہوں ان کے لیے یہ آیت اتری، بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں۔ بہرحال حقیقت یہ کہ جو بھی بے سلیقی سے مال کو ضائع کرے، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، وہ بڑا ہو، اس کو مال سپرد نہیں کیا جائے گا، وہ بیوقوف ہے۔ اب اگر بچوں کو سپرد کریں گے تو کیا ہوگا؟ رات کو جو آوازیں آپ سب کو آ رہی تھی، سمجھ تو آ گئی نا؟ پھر گلیوں میں سب کے کان کھائے جائیں گے، ٹھا ٹھا کی آوازیں آ رہی ہوں۔ مال اگر بچوں کے سپرد کریں گے یہی ہوگا، پٹاخے اور چھریاں چلائیں گے، آتش بازیاں کریں گے، ناجائز جگہوں پر مال خرچ کیا جائے گا۔ اور اگر اتنا زیادہ مال بچوں کو دیا جائے تو پھر ایسے بچوں کے دوست وہ لوگ بنیں گے جو چرسی، پوڈری، بھانگی ہیں، اور پھر بچہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے گا۔ تو اس لیے بچوں کو اس انداز سے مال دینے کی اجازت نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، توجہ، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کرنی چاہیے، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کرنی چاہیے، ایک بات یہ بھی اس سے معلوم ہوتی ہے، اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے۔ یہ تقسیم مرنے کے بعد ہی ہونی چاہیے، یہ جب وراثت کے باب میں آتے ہیں وہاں پر انشاءاللہ تفصیلاً میں بات کروں گا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان میں اس شخص کا ذکر بھی آتا ہے جو اپنا مال بیوقوف کے سپرد کر دے۔
اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. اگلا جملہ فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، انہیں سمجھا دو پیار و محبت سے، خوش کلامی سے کہ یہ آپ ہی کا ہے، یہ مال آپ کا ہی ہے، ہمارے پاس صرف رکھا ہوا ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم صرف اس کی حفاظت کرتے محافظ ہیں، آپ کا نقصان نہ ہو جائے، کہیں مال کھیل تماشے میں تم ضائع نہ کر دو. یعنی اچھے انداز سے اس کو سمجھا دیا جائے، اس انداز سے اس سے بات کی جائے یتیم سے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، مال بھی بچ جائے اور اس کا دل بھی نہ دکھے. کیونکہ آج کل لگانے والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیں بات کو سمجھیں، مثلا کسی یتیم کا مال آپ کے پاس ہے، وہ یتیم 10 12 13 سال کا ہو گیا، تو اب جب وہ باہر جائے گا اس کے دوستوں کو پتہ چلے گا، دوستوں کو بتائے گا کہ میرا تو اتنے لاکھ روپے رکھا ہوا ہے میرے فلاں چچا کے پاس، فلاں تایا کے پاس، تو وہ اس کو لگائیں گے ان کے پاس کیوں رکھے ہوئے، لو ان سے، لو ان سے، لو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لو ان سے. تو اس طرح جب لگائیں گے کہ بھائی مال تمہارا رکھا ہوا اس کے پاس ہے، وہ کھا جائے گا، تو جب یہ بھی جذبات میں آئے گا تو آ کر کہے گا اپنے چچا تائے کو جو بھی کفالت کرے، بھائی میرا مال مجھے دے دو، میرا مال ہے، تم کون ہوتے ہو اپنے پاس رکھنے والے. یہ جملے بھی تو بولے جاتے ہیں نا کہ مال میرے، آپ نے اپنے پاس رکھو مجھے واپس دے دیں. تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جذبات میں آ کر کہے یہ لے، منہ پہ مار دے، جا تیرا مال جان دے تو جا. تو اگر یوں کرو گے تو کام خراب ہو جائے گا. فرمایا اس بات سے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر مانگے گا بھی جذبات میں آ کر ٹال مٹول کر دو، پیار سے بات سمجھا دو، بھئی آپ کا یہ ہم صرف سنبھال رہے ہیں، آپ ذرا سمجھدار ہو جائیں گے، آپ کو سارا دے دیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ کہیں اس کا مال ضائع نہ ہو جائے. ادھر بنگلہ دیش کے ایک نواب صاحب فوت ہوا، اس کا اتنا مال چھوڑ کے گیا، اتنا تارکہ تھا پیچھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری کئی نسلیں اس کو ختم نہیں کریں گی، لیکن وہ سارا ایک بیٹی نے ضائع کیا، ایک بیٹی نے وہ سارا ضائع کیا. وہ ضائع کیسے کیا؟ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ لڑکی کسی دکان پہ کپڑا لینے کے لیے گئی، تو جب دکاندار نے کپڑا دیا تو کپڑے کو کینچی کے ساتھ چھوٹا سا کٹ لگا کر اس کو ہاتھ سے کھینچ کے پھاڑ دیتے ہیں نا، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. جب کپڑا ہاتھ سے کھینچ کے اس کو پھاڑا جاتا ہے تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے. اس نے وہ آواز سنی، اس کو بڑی اچھی لگی، اس کا بڑی خوبصورت آواز ہے، اس نے اسے کہا تھوڑا سا اور کاٹو. اب چل نہیں پڑا کام، اس کا ایسا نشہ ہے اس کو اس آواز کا، کپڑوں کے تھانوں کے تھان گھر میں منگاتی، سارا دن بیٹھی پھاڑتی رہتی. تو یہ ہوتی ہے بے وقوفانہ چال، کہ جب بے وقوف کے پاس مال آ جائے تو پھر اس کی حشر یہی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں ایک بیٹا بھی تھا، بیٹے نے کیا کیا، ماچس ہوتی ہے نا ماچس، جب اس کو ماچس کو اس کی ڈبیا کے اوپر چلائیں تو ایک سمیل سی پیدا ہوتی ہے نا ہلکی سی، اس کو وہ سمیل اچھی لگ گئی، وہ ماچسوں کا ڈھیر لگا تو سارا دن وہ چلاتا رہتا. تو فرمایا اپنے پاس رکھتے ہوئے اس مال کو تم ان پر خرچ کرو، اس سے ان کو کپڑا بھی پہناؤ، اس سے ان کو کھلاؤ پلاؤ بھی، اور دستور کے مطابق ان کو بات کہہ دو کہ مال کہیں وہ ضائع نہ کر دیں. اگلی آیت میں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یتیموں کو ان کا مال حوالے کرنے سے پہلے ان کے امتحان لو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیموں کا امتحان لو. امتحان لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے اس کو کتاب لے کے دینی ہے، بھائی یہ تیاری کرو اور پھر پیپر لینا، یہ مطلب نہیں ہے. امتحان کیسے لینا ہے سمجھیے بات کو. مطلب تو یہ نا کہ جب ان میں رشد آ جائے، ہوشیاری آ جائے، سمجھداری آ جائے، تب ان کو مال ان کا سپرد کرو. یہ کب؟ جب وہ بالغ ہو جائیں، بالغ ہونے سے پہلے نہیں. یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی یتیم بالغ ہونے سے پہلے سمجھدار ہے، چلاک چرب لسان ہے تو آپ پہلے ہی دے دیں، نہیں، بالغ ہونے سے پہلے نہیں دینا. جب تک وہ نابالغ ہے مال دینا ہی نہیں ہے. جب بالغ ہوں گے تو امتحان لے کر ان کو مال دینا ہوگا. امتحان کا طریقہ مثلا کیسے امتحان لیں گے؟
مثال کے طور پر 500 روپے اس کو پکڑا دیے، یہ لو اپنے پاس رکھ لو، اس کو بتانا نہیں ہے کیا کرنا، 10-15 دن بعد پوچھیں کہ بیٹا آپ کو جو 500 روپے دیے تھے کیا کیے وہ؟ اگر تو اس نے ان پیسوں سے کوئی کام کی چیز لی ہے، اپنے لیے کوئی چیز لی ہے، کوئی جوتا کپڑا یا کوئی کام کی چیز لی ہے، پھر تو سمجھ جاؤ کہ سمجھدار ہو گئے۔ اگر اس نے ان پیسوں کی صرف ٹافیاں ہی کھائی ہیں، پھر سمجھو بھی ٹھیک ہے، سمجھدار نہیں ہوا۔ یا ان پیسوں کے پٹاخے لے کے پھٹا گیا، پھر سمجھو بھی یہ بھی پٹاخہ ہی ہے، ابھی کام نہیں بنے گا۔ یا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو پیسے دے دیے جائیں، اس کو پیسے دے دیے جائیں اور اس سے کہا جائے بیٹا جاؤ بازار سے اپنے لیے سوٹ لے کے آؤ، اپنے لیے جوتا لے کے آؤ۔ جب وہ بازار جاتا ہے، اب دیکھیں وہ کیا لے کے آتے ہیں، واقعی 500 والا سوٹ 500 میں ہی لے کے آتا ہے یا 500 والا سوٹ 1000 کا لے کے آتا ہے؟ اگر تو اچھی چیز لے کے آیا، عمدہ چیز لے کے آیا، نکمی اور ردی چیز لے کے نہیں آیا، اچھا سوٹ لے کے آیا، اس کو مہنگا بھی نہیں لایا، پھر سمجھے سمجھدار ہو گئے، سمجھدار ہو گئے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کر لو، شامل کر لو، دیکھو کیسے کام کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو کہ بندہ سمجھدار ہے یہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا حتی اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تم ان میں ہوشیاری پاؤ اور حسن تدبیر کو دیکھ لو تو انہیں ان کا مال دے دو۔ اب سمجھو کہ سلیقہ آ گیا ہے، مال کی حفاظت کرنا اسے آ گیا ہے، رشد اور صلاحیت اس میں آ گئی ہے، اب تاخیر نہ کرو، جب بالغ ہونے کے بعد رشد اور صلاحیت آ گئی مال دے دو۔ یہ دفعہ بلغ النکاح، نکاح کی عمر، تو نکاح کی عمر بلوغت ہے، جب بالغ ہو جائے تو ان کو ان کا مال دے دو۔ بالغ کب ہوتا ہے؟ صحیح قول کے مطابق جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں اگر ان میں کوئی علامات ظاہر نہ ہو، ویسے لڑکی میں عموماً 9 سال سے پہلے علامت ظاہر نہیں ہوتی، 9 سال سے پہلے اگر کوئی علامت ظاہر ہوتی بھی ہے اس کو بالغ سمجھا نہیں جائے گا۔ 9 سال ہونے پر اس کے اندر اگر علامت ظاہر ہو جاتی ہے تو 9 سال کی لڑکی بالغ ہوگی، اور اسی لڑکی کے لیے 12 سال سے قبل کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی عموماً، اگر ہو بھی جائے تو اس کو بالغ تصور نہیں کریں گے۔ 12 سال کی عمر میں اگر علامت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اگر اس عمر کے باوجود سال زیادہ گزر رہے ہیں، کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی لڑکے میں یا لڑکی میں، اب 15 سال کے اگر ہو گئے ہیں، دونوں پر بلوغت کے احکام جاری ہوں گے۔ یہاں پر 20 سال کے لڑکے ہوتے ہیں، یہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی تو اس میں روزے نہیں رکھے۔ اور یہ انتظار کب کیا جائے گا؟ بالغ، توجہ اہم بات، بالغ ہونے کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر رشد نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ کب تک مزید انتظار کریں گے؟ بالغ ہونے کے بعد بھی اگر اس کے اندر رشد معلوم نہیں ہو رہا تو مزید کب تک انتظار کریں گے؟ 25 سال کی عمر ہونے تک انتظار کیا جائے گا۔ اگر اس دوران اس میں سمجھداری آ گئی ہے تو مال سپرد کر دیا جائے، ورنہ جب 25 سال مکمل ہو جائیں گے، اب رشد آئے یا نہ آئے، سمجھداری آئے یا نہ آئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مال اس کو دے دیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرد کی عقل 25 سال میں اپنے منتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ جب 25 سال کمال رشد کا جو زمانہ ہو گیا ہے، آگے مزید اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی کہ 25 سال اب اس کے ہو گئے ہیں تو آگے مزید کوئی رشد یا بلائی اس میں ہوگی، اس کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اب اس کو محروم نہیں رکھنا چاہیے، جب 25 سال کا ہو گیا اب اس کا مال اسے دے دینا چاہیے۔ اور مال سپرد کرنے کے لیے کمال رشد ضروری نہیں ہے، بس بچہ پن، لاابالی پن ختم ہو جائے۔ اور پتہ ہے آپ کو نا 25 سال کی عمر میں مرد دادا بن سکتا ہے، 25 سال کی عمر میں بندہ دادا بن سکتا ہے، اور عورت دادی بن سکتی ہے، عورت تو بلکہ اس سے پہلے بن سکتی ہے۔ کیسے؟ ادنا مدت بلوغ مرد کے حق میں 12 سال ہے، تو فرض کرتے ہیں 12 سال کی عمر میں شادی کرا دی، اور حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے یا 6 مہینے بعد بچہ ہو گیا، تو 12.5 سال کی عمر میں یہ باپ بنا،
اب مزید 12 سال جب اس بچے پر گزریں گے تو اس بچے کی شادی کرا دی جائے. اب مزید 6 ماہ بعد بچے کا بھی بچہ ہو جائے, 25 سال ہو گئے, دادا بن گئے. اب دادا جان بننے کے بعد بھی اگر رشد یا بلائی نہ آئے تو پھر آگے کیا انتظار کریں گے؟ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا. اگلی بات سمجھیے, وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا, اور نہ کھاؤ ان کے مال کو حد سے تجاوز کرتے ہو, اور بدارن اس ڈر سے کہ اب دیکھیں نا جلدی جلدی کھا رہا ہے یتیم کے مال کو اس ڈر سے کہ کہیں وہ بڑا نہ ہو جائے. کہیں وہ بڑا نہ ہو جائے. کیوں؟ اس کو پتا ہے جو آدمی یتیم کا مال کھانے والا ہوتا ہے وہ جانتا ہے اگر میں نے آہستہ آہستہ کھایا, تھوڑا تھوڑا کھایا, ایک دم یہ بالغ ہو جائے گا, اس کو پتہ چل جائے گا کہ تو میرے مال میں گڑبڑ کر رہا ہے, لہٰذا جلدی جلدی کھاؤ اڑاؤ اس کا مال. اس کی اجازت نہیں ہے. یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے. فرمایا یتیم کا سرپرست اگر کمزور ہے, ترجمہ آپ نے سمجھ لیا, یتیم کا سرپرست اگر کمزور ہے تو بقدر ضرورت دستور کے مطابق اس سے کھا سکتے ہیں, اور اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو بالکل بھی یتیم کے مال سے کچھ نہ کھائے. فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اگر امیر ہے, غنی ہے, اس کو چاہیے بالکل مکمل پرہیز کرے, یتیم کے مال سے نمک بھی نہ چکھے. غریب ہو تو بس اس قدر لے. اب سوال یہ نا کیا غریب آدمی یتیم کے مال سے کھا سکتا ہے؟ سمجھیے اس مسئلے کو. غریب آدمی اس قدر لے سکتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. جتنا یہ اس کی خدمت پرورش کر رہا ہے تو اس پرورش اور خدمت کی وجہ سے یہ ملازمات کے کوئی کام کاج نہیں کر سکتا, اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہے بھی نہیں کہ اپنے اوپر لگائے, تو اب اس خدمت کی اجرت کی بقدر اس کے مال سے یہ بھی کھا سکتے. باقی جو مستغنی ہے, من کانا غنیًا, جو غنی ہے وہ بالکل نہیں لے سکتا. غنی کون ہوتا ہے؟ غنی کس کو کہتے ہیں؟ عوام کی اصطلاح میں غنی اس کو کہتے ہیں, عوام کی اصطلاح کی بات کر رہا ہوں. غنی اس کو کہتے ہیں جس کے اچھے خاصے بینک بیلنس ہو, کروڑ پتی ہو, اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ غنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں غنی کس کو کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں غنی اسے کہتے ہیں جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس سونا, چاندی, سامان تجارت, نقدی یا ضرورت سے زائد کوئی چیز اتنی مقدار میں ہو کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہو. چاہے تو یہ جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں 5 چیزیں, الگ الگ ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی جتنی بنتی ہے, یا سب کو ملا کر, یا 2 کو ملا کر, یا 3 کو ملا کر, یا 5 کو ملا کر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے, تو اب اس کو یہ آدمی صاحب نصاب گنا جائے گا, اس کو غنی کہیں گے. یہ یتیم کے مال سے نہیں کھا سکتا, اور یہ زکوٰۃ کسی اور سے بھی وصول نہیں کر سکتا. اب دیکھیں مثلا گھر کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں, فالتو سامان ہے, کوئی مشینری وغیرہ گھر کے اندر ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو استعمال میں نہیں آتی, سال بھر میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آتی. بعض کو کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے, موٹر خراب ہو گئی, 10-15 ہزار کی موٹر ہے, فریج خراب ہو گئی, 15-20 ہزار کی فریج ہے گھر میں رکھی ہوئی ہے, اس طرح اور 2-4 چیزیں خراب ہیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, اور اب ان کو استعمال نہیں کر رہا, دیگر چیزیں اس کے استعمال میں آ رہی ہیں, تو یہ چیزیں اب ضرورت سے زائد ہو گئی. اب ان چیزوں والا آدمی زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا. یاد رکھیں یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے, زکوٰۃ دینے کے معاملے میں ضرورت سے زائد اشیاء کو شمار نہیں کیا جائے گا. زکوٰۃ دینے کے معاملے میں 4 چیزیں ہیں, سونا, چاندی, نقدی, سامان تجارت. لینے کے معاملے میں 5ویں چیز ضرورت سے زائد سامان بھی ہے, اور یہ ضرورت سے زائد سامان قربانی کے نصاب میں آئے گا, زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں آئے گا. بعض لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی عورت کا بیوہ ہونا کافی سمجھتے ہیں کہ یہ بیوہ ہے. یاد رکھیے بیوہ ہونا کافی نہیں, مستحق ہونا ضروری ہے. بعض بیوہ وہ ہوتی ہیں ان کے خاوند نے اچھی خاصی ان کے لیے رقم چھوڑی ہوتی ہے, سونا چھوڑا ہوتا ہے, کئی تولے سونا پڑا ہوتا ہے, اور لوگ اس کو زکوٰۃ دے رہتے نہیں, بیوہ ہے. بیوہ ہونا کافی نہیں, مستحق ہونا ضروری ہے. مستحق ہوگی تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ورنہ نہیں. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو بیوہ صاحبہ ہیں
سادات میں سے تو نہیں ہے. اگر وہ سید ہیں، سیدہ ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، اس کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی اگر وہ سید ہے. سادات کس کو کہتے ہیں؟ 5 بزرگوں کی اولاد، حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت حارث. ان 5 لوگوں کی اولاد کو سید کہتے ہیں. بعض لوگ بچی کے جہیز میں زکات کا پیسہ لگا دیں گے، فلاں غریب بچی ہے چلو جہیز میں زکات دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر واقعتاً وہ غریب ہے تو اس کو سامان لے کے دے دیجئے، ضرورت کی چیز لے کے دے دیجئے. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پیسے پکڑاتے جاتے ہیں اور چندہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے، یہ فلاں غریب بچی ہے اس کی شادی کرنی ہے تو اس کو پیسے دے دیں. ایک بھی جاتے 10,000 دے دیا، دوسرا تو اس کو 20,000 دے دیا، تیسرا تو اس کو 30,000 دے دیا. کتنے پیسے ہو گئے اب اس کے پاس؟ 10 20 30. اب دیکھیں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، خود صاحب نصاب بن گئی. اب اس کے بعد والے جو زکات دیں گے زکات نہیں ادا ہوگی. یہ ایک آدمی آیا اس نے 50,000 پکڑا دیا، دوسرے نے 10 دے دیا، 60,000 کی مالکہ ہو گئی، یہ تو خود صاحب نصاب بن گئی. اب دوسرے اس کو زکات کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے پاس پیسے جمع کرتا جائے، اس کو نہ دے، اس کو مالک نہ بنائیں، اس کو مالک نہ بنائیں. ہاں جب جمع ہو جائیں، ضرورت پوری ہو جائے، سامان خرید کر اس کو دے دیا جائے، ورنہ تو خود صاحب نصاب بن جائے گی. بعد والے زکات دیں گے، زکات ادا نہیں ہوگی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. یہ پوچھ رہے ہیں کہ نام دوبارہ بتا دیں. حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حارث. ان 5 کی اولاد کو سید کہتے ہیں. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کی تعریف جس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی نہ ہو اس کو فقیر کہتے ہیں. اگر ایسا آدمی یتیم کا سرپرست بن گیا تو اس کے لیے فرمایا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کے مال سے کھا سکتے ہیں. بیچارہ خود فقیر ہے، اب اس کی خدمت پرورش بھی کر رہا ہے تو اب کدھر سے کھائے گا، کدھر سے؟ دستور کا کیا مطلب ہے؟ سمجھیے بات کو. بالمعروف، دستور کے مطابق، عام حالات میں جو کھاتا پیتا وہی کھائے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے پاس یتیم کا مال آ گیا، مرغے شروع ہو گئے، اب گوشت کھا رہے. عام حالت میں دال سبزی کھاتا تھا اور ابھی یتیم کا مال اس کے پاس آ گیا تو اس نے گوشت اور قورمے کھانے شروع کر دیے. نہیں، دستور کے مطابق کھائے جیسے عام حالات میں کھاتا ہے. عام حالات میں 2 ٹائم کھاتا تھا، اب یتیم کے مال سے 3 ٹائم نہیں کھا سکتا. دستور کا یہ مطلب ہے کہ اپنی خدمت کا بقدر ضرورت معاوضہ لے، بس وہ کھا پی لے، بس زیادہ نہیں. اسراف، ایک لفظ سمجھیے، اسراف کیا ہے؟ ضرورت کی جگہ یعنی جائز کام میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. دونوں چیزیں الگ ہیں، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. تبذیر کہتے ہیں مال وہاں خرچ کرنا یہاں خرچ کرنا جائز ہی نہیں ہے، جیسے پٹاخے پھٹانے پہ، یہ تبذیر ہے. یہاں جائز نہیں، ایک آنا خرچ کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام پہ لگا رہے ہیں. اور اسراف ہے کہ کام تو جائز ہے، اس پر خرچ اتنا کیا جا رہا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا. کام 10 روپے میں ہو سکتا تھا، وہ آپ نے 50 کا کیا، یہ اسراف ہے. اور مسئلہ سمجھیے، اسراف کا تعلق صرف یتیم کے مال سے نہیں ہے، ہر ایک کے مال کے ساتھ. شادی بیاہ میں، دیگر تقریبات میں ڈھیروں کھانا ضائع ہو جاتا ہے. لوگوں کو دیکھیں جب کھانا کھلتا ہے، اللہ معاف کرے کیا حالت ہوتی ہے، کیا عشر ہوتی ہے. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے نواسے نواسیاں امریکہ میں ہوتے ہیں، تو کہتے وہ تو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پر رہیں. کہتے ایک بار پاکستان میں ایک حال میں شادی پہ گئے تھے، شادی حال میں جب انہوں نے شادی دیکھی انہوں نے کہا کہ بابا ہم پاکستان نہیں جائیں گے. اس کی وجہ یہ لوگوں کو کھانا کھانا بھی نہیں آتا. جب کھانا کھلتا ہے کیا حشر ہوتی ہے، لگتا ہے کہ پورے مہینہ کے بھوکے ہیں. اور پھر ایک ایک پلیٹ میں کتنا ڈالا جاتا ہے، ڈھیر لگا کر پلیٹ میں جمع کر کے اپنے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں اور کھاتے بھی نہیں، ضائع کر کے جاتے ہیں. یہ اسراف ہے. وہ ڈھیروں پہ جاتا ہے، وہ کتنا کھانا منوں کے حساب سے کھانا ضائع ہوتا ہے. یہ سب اسراف ہے. آگے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ تمہارا کوئی محاسبہ نہیں کرے گا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ نے محاسبہ کرنا ہے. جی کیسے تم نے مال کھایا، کیسے استعمال کیا، اللہ محاسبہ کرے گا. اور یہ بھی فرمایا اس آیت میں کہ جب تم یتیم کو اس کا مال سپرد کرنے لگو اس پر گواہ بنا لو.
جب مال لینا ہے تب بھی گواہ بنا لو، جب دینا ہے تب بھی گواہ بنا لو، پتہ چلے کتنا اس پر خرچ ہوا ہے، کتنا مال تھا، کتنا اس کو واپس کیا جا رہا ہے، تاکہ کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ اگلی آیت انشاءاللہ چلیں کل پڑھیں گے، ترجمہ تو میں نے کیا تھا لیکن وقت پورا ہو گیا۔ اگلی آیت میں اہم ترین باتیں ہیں، کچھ خاص شان نزول بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کل کے سبق میں کر لیں گے۔ یتیم کا مال جس کے بعد پورا گواہ بنائے کہ اس کی تعلیم پر اتنا خرچ ہوا، لباس پر اتنا خرچ ہوا، کھانے پر اتنا خرچ ہوا، تاکہ کوئی پریشانی ہی نہ رہے اس کے لیے بھی۔ اچھا آپ لوگ گروپ میں اپنی اٹینڈنس لگا لیں۔